السلام علیکم دوستو، 70 انچ کی ہماری ڈش ہے جس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم شیئر کر چکے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو 70 کو ہم لے کے گئے ہیں، اب یہ 82 پہ چلی گئی ہے۔ اس کی پیمائش بھی الگ سے آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی تو یہ رنگ ہو رہا ہے، اس کو دیکھیں ایکسپرٹ ہمارا رنگ کر رہا ہے اور سلور کر رہے ہیں اس کا۔ تو دیکھیں اس کی شیپ کس طرح کی آئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ جو اس سے پہلے ہم نے ایک ڈش تیار کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں ہم سے چند ایک غلطیاں ہوئی تھیں جو ہم نے اس میں نہیں دہرائی ہیں۔ وہ میں پہلی حصے میں دہرا چکا ہوں کہ وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس نے پراپر سگنل نہیں پکڑے تھے۔ اور دوسرا ہمارا جو اس میں دوست تھا جس کی وہ ڈش تھی، وہ تھوڑا جلدی میں ہو گیا تھا اور اس نے وہ سیل آؤٹ کر دی تھی ڈش، تو ہم پوری طرح سے اس کا تجربہ بھی نہیں کر پائے تھے۔ لیکن اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا رزلٹ شاندار ہوگا۔ یہ میں اس کی پیمائش اگر آپ کو زبانی بتاؤں تو وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم انچی ٹیپ کو کھینچ کر اس کو لگاتے ہیں ڈش کو کنارے سے کنارہ، تو یہ 80 انچ کی ہے، اور جب ہم ساتھ لاتے ہیں اس کو کنارہ شامل کر کے انچی ٹیپ کو بالکل بٹھا کے اس کے ساتھ ساتھ، تو پھر یہ ہے 84 انچ کی۔ تو اگر ہم کنارے نکال دیں، یعنی 1.5 انچ کا ہمارا کنارہ ہے، اس کو نکال دیں تو پھر یہ ہماری 79 انچ کی ڈش بنتی ہے، یعنی 6.5 فٹ آپ اس کو کہہ لیں۔ 7 کی کیٹیگری میں یہ تب جاتی ہے اگر ہم اس کا کنارہ ساتھ ملا کے سارا پیمائش کریں تو پھر یہ 7 فٹ کی کیٹیگری میں جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ فی الحال اس کو ہم کلر بھی آپ کے سامنے ہے، سلور کلر، شاندار کلر ہے، یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کے راڈ پڑے ہیں جو پرانے راڈ ہیں، میرے خیال سے ہمیں بدلنے پڑیں گے۔ فوکل اس کا تبدیل ہوگا کیونکہ اب اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ پہلے اس کی پیمائش اس طرح سے تھی کہ یہ 70 انچ تھی، اس کی کنارے نکال کے کھینچ کے انچی ٹیپ پیمائش، اور جو اس کی ڈیپتھ تھی یعنی جو گہرائی تھی، آپ کو پتا ہے کہ گہرائی ہمیشہ فوکل پوائنٹ پہ بنتی ہے، تو جو اس کی گہرائی تھی وہ تھی اس وقت بغیر اس کے، جب ہم نے ایکسٹینشن کی تھی 9.75 یعنی 9.75 انچ کی یہ ڈش کی گہرائی تھی، جس سے اس کا جو پہلا فوکل پوائنٹ تھا وہ تھا تقریباً 33 انچ کے قریب اس کا فوکل تھا۔ راڈ اس کے تھے وہ 36 انچ کے تھے۔ یہ 36 انچ کے راڈ ہمارے پاس پڑے ہیں، یہ ہم نے لگائے تھے، تو اس سے اس کا رزلٹ ٹھیک تھا۔ یہ 100 ایسٹ پہ میں نے لگائی ہوئی تھی جس پہ یہ فیڈ وغیرہ آتی ہیں، ایشیا سیٹ 5 اس پہ۔ تو اب اس کو سلور کلر بھی ہم نے کر دیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ رزلٹ ہمیں دے گی۔ اب کیا غلطیاں ہم نے کی تھی میں ذرا ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ جو پہلی ڈش میں ہم نے کی تھی، ایک تو ہم نے یہ جو پیس ہے، اب یہ کلر ہونے سے تو سارا ایک طرح کا ہو گیا، لیکن پھر بھی یہاں پر ہلکا ہلکا جوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں سے لے کر اور اگلے جوائنٹ تک، یہاں تک جہاں پر یہ میری انگلی ہے، یہ جو اس کی پیمائش ہے پیس کی، یہ ہے اندر والا کنارہ جو ڈش کی اندر کی طرف ہے، یہ ہے 24 انچ، اور جو باہر والا کنارہ جہاں سے ہم نے موڑا ہے اس کو پیس کو، یہ 36 انچ۔ تو اس کو بڑا کیا ہے۔ اس میں کیا تھا، اس میں ہمارے پیس تھے چھوٹے 10 انچ کے، 11 انچ کے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جو شروع کیا تھا اس میں لگانا اس پیس کو، وہ ہم نے کنارے سے شروع کیا تھا، اندر صرف 2 انچ کا ہم نے رکھا تھا۔ یہاں میں آپ کو اگر دکھانے کی کوشش کروں، یہاں سے یہ آپ میری انگلی کی مدد سے دیکھیں، یہاں سے ہم نے اس کو کم اندر کیا تھا۔ اس کو کتنا کیا ہے، یہ ٹوٹل پیس ہے 13 انچ کا، یہ کناروں سمیت۔ تو یہاں سے ہم نے اس کو 6 انچ اندر کیا ہے اور 7 انچ یہ باہر ہے، 6 اور 7 13 ہو گیا۔ یعنی اس کی جو دوسرا آپ نے کام کرنا ہے، وہاں پر ہم نے غلط کیا تھا، یہاں پر وہ ہم نے ٹھیک کیا ہے کہ ہم نے جتنی ڈش باہر کی ہے اتنی ہی ہم نے اندر بھی رکھی تھی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو شیپ ہے وہ خراب نہیں ہوتی، وہ جس طرح سے ڈش چلتی ہے بالکل یہ اسی طرح سے ایسے چلتا ہے۔ اور جو پہلی ڈش ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے غلطی یہ کی تھی کہ اس کی لینتھ تھی زیادہ، 2 فٹ کے قریب تھی، لیکن ہم کنارے ہم نے اندر تھوڑے رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں پھرڑ،
یعنی وہ ہلکی سی نیچے کنارے چلے گئے تھے. کچھ ہمارا جو کاریگر تھا اس نے لگانے میں ذرا اجرت جلدی کی تھی, تو اس وجہ سے پھر وہ اس کی شیپ اس طرح کی نہیں بنی تھی. اب اس کی آپ شیپ دیکھ لیں, کلر بھی اس کو سلور کر دیا ہے, اس کا سائز بھی بڑا ہو گیا, ساری صورتحال ہے. اب جب اس کا کلر خشک ہوگا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جس طرح سے ہم ڈش کو سیدھا کرنے کے لیے کناروں پہ چلتے ہیں, جو ایکچول ڈش ہوتی ہے ڈائی والی, تو اس کے بھی کناروں پر میں چلا ہوں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, نہ یہ کنارے خراب ہوئے ہیں نہ کوئی اور اس کی گڑبڑ ہوئی ہے. تو کنارے اب جو موڑے تھے میں نے, وہ اس طرح سے موڑے تھے کہ ایک دفعہ پلاس کی مدد سے یہاں سے بیٹھ کر میں نے اس کو کناروں کو موڑا تھا, اور اس کو تھوڑا بینڈ کر کے تھوڑی سے دوبارہ پھر, یعنی 2 دفعہ جب موڑے ہیں تو اس کے کنارے اتنے سخت اور اتنے جان میں آ گئے ہیں کہ ڈش کو آپ بالکل جس طرح ٹائر چلتا ہے اس طرح سے چلاتے جائیں, یہ کہیں سے بھی لچک بالکل نہیں کھاتی ہے. تو یہ اس کی صورتحال ہے. اور یہ کلر جو ہے انشاءاللہ یہ سوکھ جائے گا. جو ہی یہ سوکھتا ہے پھر اس پر ہم اس کے یہ راڈ دیکھ لیں آپ, راڈ کو بھی رنگ ہو رہا ہے یہ, تو اس کو راڈ لگائیں گے اور پھر اس کی ایل این بھی ہم لگائیں گے. یہ پورا جو سیٹ اپ ہے یہ اس طرح سے, یہ اس کا آپ کو میں فریم بھی دکھاتا ہوں یہ کہاں پر اس کو سیٹ کرنا ہے. ایشیا پر ہی ہم اس کا رزلٹ چیک کریں گے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. یہ اس کا فریم پڑا ہے تو اس پہ ہم اس کو چیک کریں گے. اور جو دوسرا سیٹ اپ ہے یہ ہماری 4 فٹ کی ڈش ہے, یہ دیکھ لیں آپ 4 فٹ کی ہے. یہ پاک سیٹ سب اوکے ہے, اس پہ ایکسپریس یہ وہ سارا کچھ کلیئر ہے. اور یہ والی جو ڈش ہے ہماری, اس طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں اپنا سیٹ اپ, ملٹی سیٹ اپ. تو یہ آپ دیکھ لیں یہ 6 فٹ کی فلیٹ ڈش ہے, بالکل فلیٹ ہے. اس کی گہرائی بہت کم ہے, 8 انچ کے قریب اس کی گہرائی ہے. اور جو اس کی لمبائی چوڑائی ہے وہ کنارے شامل کر لیں تو 74 انچز ہے, یعنی 74 انچ کی یہ ڈش ہے. کنارے نکال دیں 1.5 انچ کے تو پھر یہ 71 انچ کی ڈش ہے. اس پہ سیٹ اپ یہ آپ دیکھ لیں, یہ ایل این بیز کتنی لگی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. رائٹ پہ ہماری پاک سائڈ ہے, کارنر سے شروع کرتے ہیں. اس پہ صرف 10 اور 11 چینل آ رہے ہیں. سینٹر میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں, سینٹر اس کا 68.5 ہے, پاک سائڈ چلائی ہے. جو یہ لوگ گپ چھوڑتے ہیں کہ جی ہم نے 76 کر کے 4 فٹ پہ اور سائڈ پہ پاک سائڈ کا 100 سنگل لیا ہے, سب جھوٹ ہے, سب کہانی ہے, کوئی اس میں سچ نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں. اچھا, رائٹ کے ساتھ اب آگے جو ایل این بی ہے وہ ہے, اس کے ساتھ ترک سیٹ لگی ہوئی ہے, یہ والی ترک سیٹ ہے. اور 3 نمبر پہ جو ہے یہ والی ہے موناکو, اس کے ساتھ ہے 54.9. آگے اس کا سینٹر آ گیا 68.5 اور 76 جس پہ اے ایکس این, اے اسپورٹس اور گول نیوز سب کلیئر ہے. اس کے ساتھ ہے 80 کے بھی آلموسٹ سارے کلیئر ہیں, کوئی ایک آدھی ٹی پی نہیں مس ہے. اور اس کے ساتھ آگے ہے 83, یہ جو ٹوٹی ہوئی ایل این بی ہے یہ والی 83 آ گئی. اور یہ والی جو ہے یہ ہماری 93 ڈی ڈی فری ڈش اور 91.5, ایک ہی ایل این بی پہ دونوں سیٹلائٹس کے مل رہے ہیں. اور یہ لاسٹ پہ ہے ایئرٹیل 108 کے یو بینڈ. تو یہ میرا سیٹ اپ ہے اس طرح کا. اب وہ اس ڈش کو بڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ کرتے ہیں پریکٹیکل کہ وہ کیا رزلٹ دیتی ہے. تو اس کے بعد اگر اس کا رزلٹ اچھا ہوا تو اس کو پھر کریں گے ملٹی سیٹ اپ. اس پہ سارا وہ جو وہاں پہ لگا کے تو پھر اس کو 6 فٹ والی ڈش کو جو آپ کو ابھی دکھائی ہے فلیٹ ڈش, اس پہ ہم پھر کے یو جو ہماری 45 والی ڈگری ہے ڈائیلاگ والی سری لنکن بیم والی, اس کو پکڑیں گے کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. یہ آپ دیکھ چکے ہیں, اس کی شیپ بھی آپ دیکھیں کیسی شیپ ہے اور کس طرح سے اس کو ہم نے بنایا ہے. تو میرے خیال سے تو یہ شاندار رزلٹ دے گی. آپ دیکھ لیں یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے. میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ کناروں سمیت, اگر ہم کناروں سمیت کھینچ کے انچی ٹیپ کو کریں تو یہ 82 انچ ہے. اگر ساتھ ساتھ ملا کے جائیں تو یہ 84 انچ ہے. اگر کنارے نکال دیں تو یہ 79 انچز کی ڈش ہے. تو لاسٹ پہ اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ویڈیو کو لازمی طور پر لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں. آپ کے کمنٹ سے مجھے حوصلہ افزائی ملتی ہے. تو پھر اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے اس کا رزلٹ, آپ کو انتظار کیجیے ہمارا. اجازت چاہتا ہوں آپ سے, اللہ حافظ.